ہلو بھی آواز آ رہی ہے سسٹر؟ ہاں آواز برابر ہے، اسٹارٹ کرو. ہلو سسٹر آواز آ رہی ہے؟ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنه قالت دخل علي بي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني يجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضوء فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به فصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنه رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني والثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء فقال السلام عليك يا جدة السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا به. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي ابن عمي رسول الله فقلت نعم هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء فقال له وعليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك
فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه وفرجنا به. ثم أتيت نحو الكساء فقلت بقول السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على اللهم محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا به. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرفي الكساء اليمنى إلى السماء فقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحمتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. واجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك وعلي وعليهم، واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيعا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أحبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيعا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم. وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقلت فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنهم نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم
صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا فرج الله حما ولا مغموم إلا وكفى الله غما ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. نشاط باجی آپ آ کر سلام پیش کریں. صلوات بر محمد. اللهم صل على محمد صل على محمد وآل محمد. روزہ تیرا بھی ہے یا فاطمہ زہرا بکھرا ہوا قرآن ہے یا فاطمہ زہرا. روزہ تیرا ویران ہے یا فاطمہ زہرا بکھرا ہوا قرآن ہے یا فاطمہ زہرا. آقا کا کفن بھی ابھی میلا نہ ہوا تھا دروازہ جلا کر تیرے پہلو پہ گرایا. دو پسلیاں ٹوٹی تیرا محسن گیا مارا بے ساختہ اسے وقت پڑھا تو نے یہ نوحہ بے درد لائنوں سے بچا لیجئے بابا ہے آپ جہاں مجھ کو بلا لیجئے بابا. روزہ تیرا ویران ہے یا فاطمہ زہرا بکھرا ہوا قرآن ہے یا فاطمہ زہرا. جب تک رہی دنیا میں تڑپتی رہی زہرا دن رات مدینے میں یہی پڑھتی تھی نوحہ. سینے سے مجھے اپنے لگا لیجئے بابا ہو جاتا سیاہ تم پہ اگر وقت یہ پڑتا. ظالم پہ اثر کچھ نہیں فریاد کا میری کیا ہوگا خدا جانے اب اولاد کا میری. روزہ تیرا ویران ہے یا فاطمہ زہرا بکھرا ہوا قرآن ہے یا فاطمہ زہرا. 6 ماہ سے بھی پائی نہ بابا کی جدائی
दुनिया से सफर कर गई गम की सताई, मिल ही गई हर जुल्म से ज़हरा को रिहाई। तारीख से पूछे कोई है दर की दुहाई, जब फातिमा ज़हरा को कफन देते थे मौला, हाथों से कलेजे को पकड़ लेते थे मौला। रोजा तेरा वीरानी है या फातिमा ज़हरा, बिखरा हुआ कुरान है या फातिमा ज़हरा। हमें कब्र पे भी आ सकते, हमें हाल जुदाई का सुना भी नहीं सकते, जो दिल पे गुजरती है बता भी नहीं सकते, तो इश्क तेरे गम में बहा भी नहीं सके, गुर्बत का निशान भी ये मिटाने पे अड़े हैं, हम दूर है नजदीकी शैतान खड़े हैं। रोजा तेरा वीरानी है या फातिमा ज़हरा, बिखरा हुआ कुरान है या फातिमा ज़हरा। है चारों तरफ सारे मदीने में उजाला, एक कब्र है ज़हरा की जहाँ पर है अंधेरा, तुरबती को तेरे तकता है सरकार का रोजा, मिलती है हमें रोज सजा फातिमा ज़हरा, ज़व्वार को ये रोज सजा देते हैं जालिम, रोते हैं तो जाली से हटा देते हैं जालिम। रोजा तेरा आनी है या फातिमा ज़हरा, बिखरा हुआ कुरान है या फातिमा ज़हरा। खामोश खड़े रोते हैं सब हाय आज़ादार, मातम न तेरे कब्रों पे कर पाए आज़ादार, मिट्टी न तेरे कब्र छू पाए आज़ादार, ये जख्म मदीने से नया लाए आज़ादार, किस तरह से लूटा है मोहम्मद के चमन को, माँ कब्र को मोहताज है शबीर कफन को। रोजा तेरा वीरानी है या फातिमा ज़हरा, बिखरा हुआ कुरान है या फातिमा ज़हरा। हर एक यही करके दुआ घर को लुटा है, आ जाइए आ जाइए आ जाइए आका, ले लीजिए शैतानों से मजलूमा का बदला, आ पाए तो तैयार हो मासूमा का रोजा, इन सारे यजीदों को जमाने से मिटा दो, फिर ए फर्श अज़ा सारे मदीने में बिछा दो। रोजा तेरा वीरानी है या फातिमा ज़हरा, बिखरा हुआ कुरान है या फातिमा ज़हरा। क्या और रजा लिखे के टुकड़े है कलेजा, रोजा तेरा तैयार हो या फातिमा ज़हरा, अरशद पढ़े खुद आके बक़िया में ये नोहा, दे सारे आज़ादारी तेरे लाल को पुरसा, है जितने फिदक और वो दोज़ख में जलेंगे,
जन्नत में फकत शह के आज़ादार रहेंगे। रोज़ा तेरा वीरान है या फातिमा ज़हरा, बिखरा हुआ कुरान है या फातिमा ज़हरा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। हम दावत देंगे ख़वाहर निहाल फातिमा को कि वो आए और अपनी तकरीर पेश करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियकल हुज्जत इब्निल हसन, सलवातुका अलैहि व अला आबाई फी हाज़िहि साआ व फी कुल्ली साआ, वलिया व हाफिज़ा व क़ाइदा व नासिरा व दलीला व ऐना, हत्ता तुस्किनहु अर्दका तौआ व तुमत्तिअहु फीहा तवीला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जल। आवाज आ रही है ना? जी आ रही है आवाज। अजीजाने गिरामी, माह मुबारक रमज़ान अभी हमारे दरमियान से गुजरा है। इस माह मुबारक में आप लोगों ने परवरदिगार आलम की इबादत को अंजाम दिया। मुख्तलिफ इबादतें आपने अंजाम दी, कुरान, नमाज, ज़ियारत, इन सब इबादत में हम सब मशगूल रहे। और जो कुछ भी आप लोगों ने अंजाम दिया, बहरहाल आम दिनों के निस्बत ज़्यादा अंजाम दिया। आम दिनों में शायद हम पूरे साल में एक कुरान ख़त्म करते हैं, लेकिन माह रमज़ान में लोगों की पूरी कोशिश ये होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कुरान को ख़त्म करें, ख़ास तौर पर सहरी के वक्त। आम दिनों में अगर कोई रात में उठ भी जाता है उसको नमाज शब की तौफीक नहीं होती, लेकिन माह मुबारक रमज़ान वो महीना है कि जिसमें हम सहरी के लिए उठते हैं, तो सहरी के बाद का वक्त और फज्र की नमाज से पहले का जो थोड़ा सा वक्त होता है उसमें हम ये सोचते हैं कि इसे ज़ाया ना होने दें और नमाज शब पढ़ लें। कहने का ये मतलब है कि आपने अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से हटकर इस माह में ज्यादा इबादतें बजा लाई। अब माह रमजान तो गुजर गया, 30 दिन भी पूरे हो गए और ईद भी मान ली गई। सवाल ये है कि अब हमें क्या करना चाहिए? आया रमजान खत्म तो क्या सब कुछ खत्म हो गया रमजान के साथ? अजीजों, परवरदिगार आलम ने इंसान को मुख्तलिफ तरह की सलाहियतें अता की हैं और ऐन मुमकिन है कि बात सलाहियतें इंसान की पोशीदा हो, इंसान को ही नहीं मालूम कि उसके अंदर कौन कौन सी सलाहियतें मौजूद हैं। लिहाजा अगर माह रमजान को छोड़कर बाकी दिनों की तरफ जाएं तो हम आम औरतों से अगर पूछे, जो घरेलू औरतें होती है, अगर हम उनसे पूछे तो उनके पास एक ही बात की शिकायत होती है कि उन्हें वक्त नहीं मिलता, उनके पास वक्त नहीं है, सारा दिन वो मसरूफ होती है। जो दूसरे टाइप की औरतें होती हैं जो जॉब करती हैं, अगर उनसे पूछें तो वो भी यही कहेंगी कि उनके पास वक्त नहीं है, वो दिन भर बाहर से काम करके आई हैं, अब उनके पास बिल्कुल वक्त नहीं है कि वो कुछ भी एक्स्ट्रा काम कर सके। तीसरे टाइप के वो लोग होते हैं कि जो ना घर का काम करते हैं ना बाहर का काम करते हैं, लेकिन उनके पास एक मोबाइल होता है जिसमें वो बिजी होते हैं, इसलिए उनके पास भी वक्त नहीं होता। आम दिनों में अगर किसी घरेलू खातून से ये कहा जाए कि आप एक पारा रोज पढ़िए तो वो हैरान हो जाएगी, वो परेशान हो जाएगी, वो कहेगी मेरे पास वक्त ही नहीं है, मैं कैसे वक्त निकालूं और एक पारा रोज पढूं। जॉब करने वाले से अगर कहा जाए कि आप एक पारा रोज पढ़िए तो वो भी यही कहेगा कि हिम्मत ही नहीं होती, दिन भर का थका मारा घर में आता हूँ, अब कहाँ ये वक्त के मैं नमाज पढ़ना ही वाजिबात अदा कर लूं, यही मुश्किल है, मैं कहाँ पारा पढूं। और या भले से एक रकअत ही पढ़ लिए तो भी वो यही कहेंगे कि फजर की नमाज के लिए आंख खुल जाए यही बड़ी बात है, नमाज शब तो उससे पहले का मरहला है। अजीजों, माह रमजान के बहुत से फायदे हैं,
रूहानी फायदे, जिस्मानी फायदे, मगर एक अहम फायदा जो माह रमजान का सबसे बड़ा है वो ये है कि माह रमजान हमें समझाता है, हमें सिखाता है, और वो ये सिखाता है कि हम कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। क्या जो घरेलू खवातीन होती हैं, क्या वो माह रमजान में घरेलू काम नहीं करती? क्या वो अपने बच्चों के कपड़े नहीं धोती? क्या जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए खाने का इंतजाम नहीं करती? या जो उनके घर में बुजुर्ग हैं जो रोजा नहीं रख सकते, अगर बीमार हैं, तो क्या उनके लिए खाना नहीं पकाती? क्या घर के और साफ सफाई के काम नहीं करती घरेलू औरतें? बताइए कौन सा ऐसा काम है जो एक घरेलू खातून अपने घर में माह रमजान में ना करती हो? मैं भी एक घरेलू खातून हूँ, मुझे मालूम है कि माह रमजान में काम बढ़ जाता है, कम नहीं होता। आम दिनों में हम इफ्तार का इंतजाम नहीं करते। इफ्तार के इंतजाम के लिए हमें पहले से 1-2 घंटे पहले से तैयारी शुरू करना पड़ती है। उसके बाद हमें खाने का इंतजाम भी करना पड़ता है। फिर सहरी हमारे आम दिनों में नहीं होती, लेकिन माह रमजान में हमें सहरी का भी इंतजाम करना पड़ता है और उठकर हमें सहरी बनाना पड़ती है। तो सारे काम वैसे ही हो रहे होते हैं, बल्कि उसमें इजाफा हो जाता है। अजीजों, मगर इस इजाफे के बावजूद माह रमजान में आपने कुरान भी पढ़ा, नाफिला नमाजें भी पढ़ी, और वाजिबात के साथ वो दुआएं भी पढ़ी कि जिनको आम जिंदगी में हम नहीं पढ़ते थे। छोटी छोटी दुआएं भी हमसे नहीं पढ़ी जाती थी क्योंकि हमारे पास वक्त नहीं था, लेकिन माह रमजान में हमने बड़ी बड़ी दुआओं के लिए भी वक्त निकाल लिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप वो काम भी कर सकती हैं अपने रोजमर्रा के कामों के साथ कि जिसको बढ़ा रूहानियत जिससे हमारी बढ़ जाए। रमजान ने हमको बता दिया कि देखो तुम कर सकती हो। इसी तरीके से जो जॉब करते हैं, क्या वो माह रमजान में काम नहीं करते? क्या जो जॉब पे जाते हैं वो रोजे नहीं रखते? रोजे भी रखते हैं और जॉब भी करते हैं। क्या जॉब करने वालों की छुट्टियां हो जाती है माह रमजान में? सब कुछ उसी तरह चल रहा होता है, फिर भी उनके दिल में एक जज्बा होता है कि पूरा एक पारा नहीं तो कम से कम आधा, थोड़ा, पाव पारा ही कुरान पढ़ ले। इसका मतलब है कि रमजान उनको भी बता रहा है कि देखो तुम जॉब के साथ, अपने कामों के साथ ये काम भी कर सकते हो। माह रमजान हमें ये समझा रहा है कि देखो तुम में वो सलाहियत, वो कैपेबिलिटी है जो तुमने आम दिनों में किया, वही तुम जो तुमने माह रमजान में किया वही तुम आम दिनों में भी कर सकते हो। ईरान के एक आलिम दीन ने बहुत अच्छी मिसाल पेश की। वो दर्स देते थे और दर्स में उनके खवातीन मौजूद थी। उन्होंने खवातीन से सवाल किया कि बताइए आप में से कौन बहुत अच्छा दौड़ सकता है, किसको दौड़ना आता है? सब खामोश बैठे थे। उन्होंने कहा बताइए कोई बता सकता है कि आप में से कोई दौड़ सकता है, और अगर दौड़ सकता है तो कितनी स्पीड में दौड़ सकता है? तो सब सोच में पड़ गए क्योंकि दौड़ने का कभी मौका ही नहीं मिला, दौड़ने की कभी जरूरत पेश आई ही नहीं। उनको पता ही नहीं कि अगर कभी दौड़ने की जरूरत पड़ेगी तो वो दौड़ भी सकती हैं या नहीं दौड़ सकती हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर आप सड़क पे चल रही हैं और आपको सड़क पे कोई कुत्ता नजर आया और वो कुत्ता आपके पीछे लगता है, आपकी तरफ काटने को दौड़ता है, तो आप उससे बचकर दौड़ेंगी, आप दौड़ना शुरू कर देंगे। आपको नहीं मालूम था कि आप दौड़ सकती भी हैं या नहीं, और अगर दौड़ेंगी तो कितना तेज दौड़ेंगी, लेकिन आप उस कुत्ते की वजह से उससे बचने के लिए आप दौड़ने लगी। उस कुत्ते के पीछे लगने का फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि उसकी वजह से आपको अपने अंदर की छुपी हुई सलाहियत मालूम हुई कि मैं दौड़ सकती हूँ और मैं अच्छा दौड़ सकती हूँ। माह रमजान ने भी हमारी जिंदगी में आके ये तय कर दिया कि आप ये काम कर सकती हैं। हमारी जिंदगी में आके ये बता दिया कि ये सब काम जो हमें बहुत मुश्किल लग रहे थे, ये बड़ी आसानी से हम अंजाम दे सकते हैं। और कमाल की बात तो ये है कि सिर्फ तय नहीं किया, सिर्फ बोला नहीं, यहाँ परवरदिगार सिर्फ बातें नहीं कर रहा है, बल्कि उसने हमें करवा के दिखा दिया और ये कह दिया कि देखो 1 महीना हमसे वो काम करवा दिया अल्लाह ने जो हमें आम दिनों में बड़ी ही मुश्किल और बड़े ही पहाड़ लगते थे। इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर, परवरदिगार ने ये कहा कि अगर तुम माह रमजान में 1 पारा रोज पढ़ रही थी तो इसका मतलब तुम्हारे अंदर पारा पढ़ने की, कुरान पढ़ने की सलाहियत मौजूद है। तुमने 30 दिन रोज नमाज शब पढ़ी, इसका मतलब कि तुम सिर्फ 5 मिनट की नींद की कुर्बानी देकर नमाज शब पढ़ने का तुम्हारे अंदर वो जज्बा, वो सलाहियत मौजूद है। तुम रोज दुआ इफ्तिताह पढ़ती थी, तो तुम माह रमजान के बाद कोई भी दुआ, कोई भी जियारत पढ़ सकती हो। तुम्हारे अंदर वो सलाहियत मौजूद है कि तुम वक्त निकाल के कम से कम एक जियारत आशूरा ही पढ़ दो। ये माह रमजान ने हमें समझाया और बताया
کہ ڈیلی روٹین سے ہٹ کر بھی ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. اب کیا کرنا ہے اور جو بھی کرنا ہے وہ ہمیں کرنا ہے. خدا نے سمجھا بھی دیا اور خدا نے 1 مہینہ ہم سے یہ کروا کے ثابت بھی کر دیا. خدا نے ہم کو عملی میدان میں کھڑا کر دیا لا کر. 1 مہینے پروردگار نے آپ سے عمل کروا کے یہ ثابت کر دیا کہ دیکھو یہ سب تم کر سکتے ہو. عزیزان گرامی، آج کا دور وہ دور ہے کہ اس دور میں ہر کوئی پریشان ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ انسان تو بڑا خوش ہے، اس کو کوئی تکلیف نہیں. کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی مصیبت میں گرفتار ہے. کبھی کبھی تو ایک انسان کے اوپر 2-3 مصیبتیں ایک ساتھ ہوتی ہیں. جیسے کہ اگر کوئی غریب ہے تو ساتھ میں وہ بیمار بھی ہے. ان مشکلات کا فلسفہ علماء یہ بتاتے ہیں کہ آپ کے اندر چھپی ہوئی صلاحیتیں ہیں، جو آپ کے اندر صلاحیتیں ہیں جو نہ آپ جانتی ہیں نہ لوگ جانتے ہیں. یہ پریشانیاں آپ کے اوپر آ کر ان چھپی ہوئی صلاحیتوں کو اجاگر کرتی ہیں، ان کو آپ کے سامنے، لوگوں کے سامنے لے کر آتی ہیں. تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر یہ صلاحیت موجود تھی. کسی کو نہیں معلوم، میں خود نہیں جان سکتی کہ میرے اندر کتنی طاقت ہے تحمل کی اور صبر کی. میں کتنا برداشت کر سکتی ہوں. جب تک کہ اگر کوئی وہ تو کبھی صبر کرنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی. ہم کو پتا ہی نہیں چلے گا کہ میں کتنی بڑی صابرہ ہوں. کیا میں ان اللہ مع صابرین میں شامل بھی ہوں یا نہیں ہوں؟ میں اللہ میرے ساتھ بھی ہے یا نہیں ہے؟ تو ان مشکلات کا ایک فلسفہ یہ بھی ہے. اسی طرح ماہ رمضان کا بھی عین ممکن ہو کہ ایک فلسفہ یہ بھی ہو کہ ہم جو عام زندگی میں نہیں کرتے ہیں، یہ سوچ کے کہ یہ ہم سے نہیں ہو سکتا، ماہ رمضان ہم کو بتاتا ہے کہ یہ تم کر سکتے ہو. مطمئن رہو کہ تم سے ہو سکتا ہے. ایک درود بھیجیے محمد والے محمد کو. اللہم صلی علی. اب اس ماہ رمضان کو جو اویئر کرنا چاہے اس کا ہر مہینہ رمضان بن سکتا ہے. رمضان سے صرف ماہ رمضان کے حد تک فائدہ نہ اٹھائیے، بلکہ رمضان میں جو چیزیں ہمیں سکھائی ہیں اس کو بعد از رمضان بھی اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، یہاں تک کہ آپ کا اگلا ماہ رمضان یعنی 1 سال پورا ہو جائے اور یہ سرکل سا بن جائے. ماہ رمضان مثال کے طور پہ ماہ رمضان ہمارے لیے چارجر کا کام کرتا ہے. گھر میں اگر لائٹ چلی جائے اور ہمارا موبائل فون دھیرے دھیرے 0 بیٹری پہ آ جائے تو اور 0 بیٹری پہ آ جائے بجلی نہ ہونے کی وجہ سے، لیکن جیسے ہی بجلی آئے گی آپ چارج کریں گے وہ پھر پورا چارج ہو جائے گا. یہی صورتحال ہماری ہے. پروردگار عالم کے علم میں یہ تھا کہ یہ 30 دن بابرکت کے جو 30 دن ہیں یہ ماہ رمضان کے آپ کے ایمان کو چارج کرنے کے لیے کافی ہیں، جس میں ہر طرح کی رحمت، مغفرت، فضل، کرم سب کچھ آپ کو مل رہا ہے. اور یہ اتنا زیادہ ہے اور اتنا مل رہا ہے کہ یہ پورے سال آپ کے کام آ سکتا ہے. آپ اس کو کتنا جمع کر سکتی ہیں، آپ کتنا اس کو سٹور کر سکتی ہیں، یہ آپ کے لیے ہے. اور اگر آپ نے اس کو اتنا لے لیا جتنا کہ پورا سال چلنا چاہیے تو اس میں آپ کا ہی فائدہ ہے. فرض کریں ایک اور چھوٹی سی مثال کہ ایک ٹرک آتا ہے جس میں کہ سامان بھرا ہوا ہے اور وہ ٹرک کا ڈرائیور آتا ہے اور اوپر سے سامان پھینکنا شروع کرتا ہے. نیچے جتنے لوگ کھڑے ہیں اب یہ ان کا کمال ہے کہ وہ کتنا اپنی طرف لیتے ہیں، کتنا اس کو جمع کرتے ہیں. دینے والے کی طرف سے پابندی نہیں ہے کہ ایک جان ایک ہی لے گا اور اس سے زیادہ نہیں لے گا. دینے والا دونوں ہاتھوں سے لٹا رہا ہے، لینے والے کی ہوشیاری ہے کہ وہ کتنا جمع کر سکتا ہے. اگر کوئی ہوشیار عورت ہوگی تو وہ اتنا جمع کر لے گی کہ سال بھر تک اس کو وہ کام آئے گا، کیونکہ دینے والے کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. دینے والا تو صرف لٹا رہا ہے، لینے والے کے اوپر ہے کہ وہ کتنا حاصل کرتا ہے. یہاں بھی وہ سستی دکھاتا ہے یا ہوشیاری سے کام لیتا ہے. یہی حال پروردگار عالم کا ہے کہ نہ اس کی رحمت میں کوئی کمی ہے، نہ اس کے فضل میں کوئی کمی ہے، نہ اس کی بخشش میں کوئی کمی ہے. خدا نے تو بانٹ دیا، اب آپ نے کتنا لیا یہ آپ کو معلوم ہوگا. آخر اگر آپ نے صحیح طریقے سے لیا ہوگا تو یہ آپ کے 11 مہینے گزارنے کے لیے کافی ہے. عزیزوں، خدا نے کیا ہمیں صرف 1 مہینے کے لیے متقی بنایا تھا؟ کیا وہ صرف ہمیں 1 مہینے کے لیے متقی پرہیزگار دیکھنا چاہتا تھا؟ کیا وہ یہ چاہتا تھا کہ صرف ماہ رمضان میں تم چھوٹے چھوٹے سے گناہوں کو بھی بڑا سمجھ کے اس سے پرہیز کرو؟ ہم نے اس مہینے میں وہ کام کر کے دکھائے ہیں جسے سوچنا بھی ہمارے لیے مشکل تھا. ہمیں غیبت کرنے کی ایسی عادت ہو چکی تھی
کہ بات شروع کرتے ہی کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی غیبت ہم سے ہو جاتی تھی. ہر 4 بات میں ایک بات ہمارے منہ سے جھوٹ نکل جاتی تھی. مگر ماہ رمضان میں خدا نے ایسی پریکٹس کروائی ہے ہم سے، ایسی پریکٹس کروائی ہے کہ بات بعد میں کرتے تھے. پہلے یہ سوچتے تھے کہ کہیں غیبت تو نہیں ہو رہی، کہیں منہ سے جھوٹ تو نہیں نکل رہا ہے، کہیں کوئی غلط بات تو نہیں ہو رہی ہے، کہیں ہمارا روزہ تو خراب نہیں ہو رہا ہے. تو کیا پروردگار ہم سے صرف یہ 1 مہینے کے لیے چاہتا تھا؟ کیا اس نے ہم کو متقی صرف 1 مہینے کے لیے بنایا؟ کیا اس نے ہم سے اتنی محنت صرف 1 مہینے کے لیے کروائی؟ پروردگار یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ جو کام تم 1 مہینہ کر سکتے ہو وہی کام تم سال بھر کر سکتے ہو. اور جب یہ لاک ڈاؤن شروع ہوا ہے، جیسا کہ ابھی ہمارا دور چل رہا ہے لاک ڈاؤن کا، تو ہماری مصروفیت میں بھی کمی آ گئی ہے. ہماری شاپنگ کم ہو چکی ہے، ہمارا آنا جانا کم ہو چکا ہے، کہیں کسی کے گھر آنا جانا نہیں ہو رہا ہے، کوئی ہمارے گھر نہیں آ رہا ہے، خریداری بھی آس پاس سے ہو جاتی ہے. عزیزوں، ایسے میں جو فرصت ملی ہے اسے غنیمت جانے اور جو اعمال ہم نے ماہ رمضان میں کیے ہیں اسے کنٹینیو رکھیں اور اپنے مصروفیت میں سے کچھ وقت تنہائی میں بیٹھ کر اپنے پروردگار سے وہی راز و نیاز کریں جو کہ ہم ماہ مبارک کے رمضان میں کیا کرتے تھے. آئیے ہم دعا کریں. وقت کی کمی ہے، بس میں اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ ہم پروردگار سے دعا کریں کہ پروردگار ہمیں وہی توفیق ان دنوں میں بھی عطا فرمائے کہ جو اس نے ہمیں ماہ رمضان مبارک میں توفیق عنایت فرمائی تھی، وہی توفیق ہمیں ابھی بھی دے اور ہم سے اسی طرح ہمارے اوپر رحم و کرم کرے جیسا کہ اس نے ماہ رمضان میں کیا کہ ہمیں گناہوں سے بچایا. اور یہ پروردگار عالم نے اس لیے کیا کیونکہ ہماری طرف سے بھی کوشش تھی. جب ہم 2 قدم آگے بڑھیں گے تو 4 قدم پروردگار آگے بڑھے گا. ہم نے ماہ رمضان میں 2 قدم آگے بڑھائے اور اس کے بعد پھر ہم پیچھے ہٹ گئے تو پروردگار کی طرف سے بھی عنایت اور کرم رک جائے گا. ہمیں بھی اپنے قدم آگے بڑھانا ہے تاکہ پروردگار اور 4 قدم آگے بڑھا کر ہمیں اپنی مغفرت اور رحمت اور بخشش کے سائے میں لے. بس اسی کے ساتھ میں اپنی تقریر کو ختم کرتی ہوں. درود بھیجیے محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد فرج. سبحان اللہ. اس بہترین اسپیچ کے بعد جو ہے ہم اپنی مجلس کا آغاز کرنا چاہیں گے آج کے دن کے لحاظ سے. اور ہم اپنے شوہر کو بہت بہت شکریہ کہنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے آ کر جو ہے ہمیں ایسے طریقے بتائے اور ہم نے جو ہے روحانی ایک جذبہ جو ہے وہ قائم کیا کہ ہم جو ہے ماہ رمضان کے برکات کو پورے سال کس طرح سے محفوظ کر سکتے ہیں اور کس طرح سے جو ہے اسے پوری طریقے سے اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اپنی زندگی میں بہتر اعمال کرنے کی کوشش کر کے اور اپنی اصلاح کر سکتے ہیں. صلوات بھیجتے ہیں محمد وآل محمد پر. اللهم صل على محمد وآل وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عظمت جناب فاطمۃ الزہرا بآواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد محمد وآل محمد وعجل فرجهم. امام عصر کے ظہور میں تعجیل کے لیے اور امیر جنت البقیع کے لیے بآواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المؤمنين والمسلمين بولاية علي أمير المؤمنين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد عني أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى روحي ونفسه وسحره وسيده سيد الأذكياء والأتقياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب أمير المؤمنين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم على أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلائق أجمعين سيدنا ومولانا وصاحب نعمتنا وولي عصرنا مهدي هذه الأمة وقابوس أهل الجنة الحجة بن الحسن العسكري فداه وأرواح العالمين. صلواتنا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا قائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. لعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت. لعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله ولعن الله أمة قتلتكم ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وقرآنه المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. صلوات عنایت فرمائے محمد و آل محمد پر. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم. عزیزان گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خداوند عالم قرآن مجید میں سورہ کہف کی اس 21ویں آیت مبارکہ میں فرما رہا ہے جو لوگ اس معاملے پر دوسروں پر غالب آ گئے انہوں نے کہا یقیناً ہم ان کے اوپر ایک مسجد قائم کریں گے، ہم ان کے اوپر ایک عمارت بنائیں گے. تمام عالم اسلام کو، تمام حقیقی مسلمانوں کو، خصوصاً وارث عزا، صاحب عزا یوسف زہرا، امام منتظر، امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں ہم
آج کے اس تاریخ ترین دن جسے یوم غم کے نام سے منایا جاتا ہے، اس کی تسلیت و تعزیت پیش کرتے ہیں۔ آج ہی کا وہ دن تھا جب تقریباً 100 سال پہلے ملعون آل سعود نے اللہ تعالیٰ کے قرآن کی مخالفت کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے کلام پاک کی مخالفت کرتے ہوئے ایسی غارت گری ڈھائی اور ایسا ظلم و تشدد ڈھایا کہ آج تک عالم اسلام ان سے سوال کر رہا ہے۔ خداوند عالم ان تمام ملعون آل سعود کو جلد از جلد غارت کرے اور انہیں اپنے جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں بدترین عذاب میں اس طرح سے مبتلا کرے کہ انہیں وہاں سے نجات کا کبھی سامان مہیا وہ نہ کر سکیں، کبھی انہیں نجات کا راستہ وہاں سے نہ مل سکے۔ عزیزان محترم، خداوند عالم نے سب کے سامنے سورہ کہف کا جو واقعہ ہے وہ بالکل واضح ہے کہ خداوند عالم نے لوگوں کا تذکرہ کیا تو اس میں یہی فرمایا کہ جب انہوں نے غار میں جا کر پناہ لے لی تھی اور کئی سو سال بعد یعنی 309 سال بعد جب انہیں ایک مرتبہ جو ہے خداوند عالم نے جگایا اور اس کے بعد لوگوں کو ان کی حقیقت کا پتہ چلا اور لوگ آئے تاکہ وہ ان سے ملاقات کر سکیں، لیکن انہوں نے پروردگار عالم سے دعا کی کہ اے پروردگار ہمیں پھر سے جو ہے اپنی پرانی حالتوں پر پلٹا دے۔ تب خداوند عالم نے ان کی دعا کو مستجاب فرمایا، ان کی دعا کو قبول کیا اور انہیں وقت ظہور تک جو ہے مہلت دی اور انہیں اس غار میں جو ہے پناہ دے دی کہ وہاں تک کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ تب وہاں کے جو لوگ تھے، کچھ یہودی تھے اور کچھ عیسائی تھے، تو دونوں کے درمیان جو ہے ایک بحث ہوئی کہ ہم ان کے ساتھ کیا کریں۔ آخرکار یہ بتایا گیا کہ جو توحید پرست تھے، جو وحدانیت پرست تھے، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ان کے اوپر ایک مسجد کو تعمیر کریں گے۔ خداوند عالم نے ان کے اس عمل کی مخالفت نہیں کی، لیکن ملعون آل سعود نے جانے کیسے کیسے فتوے صادر کر کے اور جانے کیسے کیسے بدعتوں کو ایجاد کر کے اور جانے کیسے کیسے جھوٹ اور بہتان کو اسلام میں داخل کر کے اس جنت البقیع جہاں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہاں کے تمام باشندوں کو سلام کہنے کے لیے، وہاں زیارت پڑھنے کے لیے خود جایا کرتے تھے اور وہاں اس قبرستان سے خوشبو کو محسوس کیا کرتے تھے۔ وہاں تمام قبروں کے گنبدوں کو مسمار کر دیا، تمام قبروں کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ خداوند عالم ان تمام لوگوں پر، ان تمام ملعونوں پر اپنی دائمی لعنت اور عذاب کو نازل فرمائے۔ عزیزان محترم، ذرا ہم غور کریں کہ آج ہم جس دور میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، یہ جنت البقیع، اسے جنت کا ٹکڑا کیوں کہا گیا؟ آخر یہ کیسا باغ تھا جسے جنت کہا گیا ہے؟ ذرا ہم غور کریں کہ کیا ہم جانتے ہیں کہ اس جنت البقیع میں کون کون سی شخصیتیں مدفون ہیں، کس کس کے روزے یہاں پر آباد ہیں اور کون کون سی شخصیت اس جنت کے ٹکڑے میں جو ہے پناہ لے کر وہاں سو رہی ہیں؟ کیا ہمیں یہ معلوم ہے؟ اور اگر ہم غفلت برت رہے ہیں تو ذرا ہم خود اس معصوم کی زبان مبارک سے سنیں تو صادق آل محمد کہلایا۔ صادق آل محمد جو امام برحق ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ، کہ جب بھی تم حج بیت اللہ کے لیے جاؤ تو تمہیں چاہیے، تم پر لازم ہے کہ تم اپنے حج کو ہماری زیارت پر اختتام دو، یعنی تمہارے حج کا اختتام ہماری زیارت پر ہو۔ امام کا عربی میں جو حدیث ہے اس میں امام فرماتے ہیں اذا حج احدکم فلیختم بزیارتنا، اور یہاں پر اگر آپ نے غور کیا ہوگا تو اس عربی میں فل یختم یعنی فا کے بعد لام جو کہ لام تاکید کہلاتا ہے عربی میں، اس کا استعمال کیا گیا، یعنی لازم کر دیا گیا ہے اگر تم نے حج کر لیا لیکن ان قبور کی زیارت نہ کی، ان ائمہ معصومین علیہ السلام کی زیارت نہ کی، مدینہ آ کر جو ہے رسول اکرم کی زیارت نہ کی، تو تمہارا حج جو ہے نامکمل ہو جائے گا، تمہارا حج جو ہے اپنے کمال تک نہیں پہنچے گا۔ یعنی بغیر ان معصومین علیہ السلام کی زیارت کیے ہوئے، بغیر ان کے سامنے اپنی انکساری کا اظہار کیے ہوئے ہمارا حج مکمل نہیں ہو سکتا اور ہمیں اس کا ثمر حاصل نہیں ہو سکتا۔
एक सही रिवायत में, जरा हम गौर करें कि इमाम क्या बताना चाह रहे हैं। एक सही रिवायत में सादिक़ आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अपने आबा अजदाद के जरिए से, और वो तमाम जो है रसूल अकरम खत्मी मर्तबत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से, कि एक शख्स रसूल खुदा के बारगाह में आता है और जब हाजिर होता है तो उसके बाद वो कहने लगता है कि मैं इस साल जो है हज पर आमादा था, मैं जाना चाहता था हज के लिए और मुझ में इस्तिताअत थी, मालदार शख्स था, लेकिन मुझसे वो हज फौत हो गया, शायद बिजनेस की वजह से, ट्रेड की वजह से, जो भी था, लेकिन मुझसे वो हज जो है फौत हो गया। फिर कहता है कि मैं बहुत मालदार हूँ और बहुत ज्यादा मेरे पास दौलत है, मैं इस नुकसान की भरपाई करना चाहता हूँ, आप मुझे वो रास्ता बताएं कि मैं कैसे इस नुकसान की भरपाई करूं, यानी वो हज जो मुझसे छूट गया है, फौत हो गया, उसकी नुकसान की भरपाई कैसे करूं। एक मर्तबा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस शख्स को जवाब आया कि ए शख्स, तुम उस पहाड़ की तरफ नजर करो, और जिस पहाड़ की तरफ नजर करने के लिए कहा वो कोहे अबू कुबैस था। कोहे अबू कुबैस का बारहा तज़किरा आता है हमारी हदीसों में कि इंसान जो है रोज़े क़यामत चाहेगा कि इन पहाड़ के बराबर सोना जो है वो फिदा कर दे ताकि उसे अज़ाब जहन्नम से निजात मिल जाए, लेकिन परवरदिगार आलम उस सोने भर को भी कबूल नहीं करेगा। तो जब उसने नजर की तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम इस पहाड़ के बराबर भी अपनी दौलत को राह खुदा में खर्च कर दो, यूं ही नहीं, राह खुदा में इतने दिरहम व दीनार को खर्च कर दो, तब भी उस एक हज जो तुमसे छूट गया, जो तुमसे फौत हो गया, उसके बराबर का सवाब तुम हासिल नहीं कर सकोगे। यानी ये पहाड़ जो है अगर सुर्ख सोने में भी तब्दील कर दिया जाए और उसे तुम राह खुदा में इंफाक कर दो, तब भी तुम उस एक हज के सवाब को और उसकी मंजिलत और उसके मर्तबे को नहीं पहुंच सकते। अजीज़ान मोहतरम, सदका अल्लाह की राह में देना, खैरात अल्लाह की राह में खर्च करना कैसा है, ये कितना अहम है कि खुद कुरान करीम में जो है खुदावंद आलम सूरह बकरा की 261वीं आयत मुबारका में फरमा रहा है, मसलल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह कमसली हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिल फ़ी कुल्लि सुंबलतिन मियतु हब्बा। खुदावंद आलम क्या फरमा रहा है, उन लोगों की मिसाल जो कि अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, यानी सदका करते हैं, खैरात करते हैं अपने माल में से जो अल्लाह ताला ने उन्हें अता फरमाया है, उनकी मिसाल उस दाने की तरह है जिसके 7 काने हैं और सातों कान में से जो है हर कान में 100 दाने जो है वो निकलते हैं और फिर जो है वो 100 दाने 700 में तब्दील हो जाते हैं। यानी एक दाने की मिसाल खुदावंद आलम ने फरमाया कि एक दाने के एवज में खुदावंद आलम 700 गुना करके एक शख्स को लौटाया करता है। ये कर्ज़े हसना जो अल्लाह की राह में, खुदावंद आलम फरमाता है, मुझे कौन है जो मुझे कर्ज़े हसना, मन ज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना, कौन है जो अल्लाह को कर्ज़े हसना दे। क्या हम अल्लाह को कर्ज दे सकते हैं? लेकिन फिर भी खुदावंद आलम ने अपने ही माल को खर्च करने के लिए ये फरमाया कि अगर तुम 1 दिरहम दोगे तो मैं 700 दिरहम दूंगा। लेकिन यहाँ रसूल खुदा क्या फरमा रहे हैं कि तुम जो है उस कोहे अबू कुबैस के बराबर सुर्ख सोना भी अगर अल्लाह की राह में खर्च कर दो तो उस एक हज के बराबर का सवाब तुम्हें नहीं हासिल हो सकता है। यानी जिंदगी भर तुम सदका देते रहो, अगर तुमने एक हज जानबूझकर तुमसे फौत हो गया तो तुम उसके सवाब को नहीं पहुंच सकोगे। ये चीज, हर चीज की कोई ना कोई इल्लत होती है, हर चीज का कोई ना कोई कॉज होता है। ये हर एक ने जो है इकरार किया इस बात का कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप चलती है इस दुनिया में, इस तमाम कायनात में। अगर इल्लत अपने कमाल तक ना पहुंचे तो वो असर जाहिर नहीं हो सकता जो कि हम असर चाहते हैं। यानी अगर हम अपना 100% नहीं देंगे तो हमें 100% तो कभी भी नहीं मिलता, क्योंकि पूरी 100% एफिशिएंसी होती ही नहीं है। लेकिन हमें वो 95% भी अगर जो हमें रिजल्ट मिलने होंगे वो हमें नहीं मिल सकेंगे। हम जितना देंगे बस हमें उतना ही हासिल हो सकता है। तो अगर इल्लत अपने कमाल तक ना पहुंचे तो असर भी जो है पूरी तरह से जाहिर नहीं हो सकता।
تو اسی وجہ سے امام فرما رہے ہیں کہ جب تم حج کے لیے جاؤ تو جب تک تم ہماری زیارت کرنے نہیں آؤ گے تب تک تم اس ثمر کو حاصل نہ کر سکو گے، اس ثواب کو حاصل نہ کر سکو گے جو خداوند عالم نے تمہارے لیے اس حج کے عوض میں رکھا ہے۔ یعنی حج کا اگر اثر ظاہر کرنا ہے تو کم از کم جو حتمی طور پر 4 معصومین علیہ السلام کی قبریں ہمیں بتائی گئیں کہ جنت البقیع میں ہیں، تو ان شخصیتوں کی جا کر جب تک زیارت نہ کی، ان کے حضور میں جا کر جب تک ہم نے سلامی نہ بھری، تب تک اس کا اثر ممکن نہیں ہے۔ ہر ایک ان میں سے ہر معصوم ارکان وجود ہے، وجود کے ارکان ہیں، جس کے لیے خود زیارت جامع کبیرہ میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہ ابواب ایمان ہے، وہ امناء الرحمن ہے، اللہ کے امانت دار، اللہ کے امین، شہداء دار الفنا یعنی اس دار فانی کے لیے وہ شاہد ہیں، وہ گواہ ہیں، شفعاء دار البقاء یعنی آخرت میں ہمارے شافی ہیں، ہماری شفاعت کرنے والے ہیں، خزنت و خزان اللہ، خزان و خزنت اللہ، اللہ کے خزانوں کے رکھنے والے، اللہ کے جو اسرار ہیں، جو اس کے سیکریٹس ہیں، جو راز ہیں، ان کو جو ہے محفوظ کر کے رکھنے والے، اللہ کے عرش علم کے حامل ہیں یہ معصومین علیہ السلام، اسی لیے کمال حج ان کی زیارت میں پوشیدہ رکھا ہے۔ یہ افراد جو اللہ نے اسلام کے پرچم کے طور پر بلند کیا اور انہیں جو ہے تمام لوگوں کے لیے، تمام فرار ہونے والوں کے لیے اپنی پناہ گاہ بنایا، اپنا حرم بنایا، ان کی زیارت کو خداوند عالم نے واجب کیا اور ان کی طرف حج کو لازم فرمایا۔ یہ ایک شخصیت جو صادق آل محمد جو وہاں پر دفن کی گئی۔ دوسری شخصیت کون؟ جس کے لیے رسالت مآب ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ فرماتے ہیں کہ اے حسن، اے میرے بیٹے، جو بھی تمہاری زیارت کے لیے آئے اس کا مجھ پر ایک حق ہو جائے گا، اس کا مجھ پر جو ہے قرض ہو جائے گا، میں اس کا قرض دار ہو جاؤں گا۔ اللہ اکبر! جو خاتم النبیین ہے، جو حبیب رب العالمین ہے، جو رحمت للعالمین ہے، جو امام المرسلین ہے، جو تمام انبیاء کا سردار ہے، جو وجہ تخلیق کے کائنات ہے، جو محبوب الہی ہے اور جو بہترین مخلوق ہے، جس کی محبت میں اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو کیا، جس کا نور آدم کی تخلیق سے 2000 سال قبل پیدا کر دیا گیا ہوں، وہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا مقروض ہو جاؤں گا، امام حسن کے زائر کا مقروض ہو جاؤں گا۔ اور وہ ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ تم جاؤ، میرے اس فرزند کی زیارت کے لیے جاؤ اور اجر رسالت کو ادا کرو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر فرض کر دیا ہے کہ اس اجر رسالت کو ادا کرو۔ میں خود اس کی یعنی رسول یہاں پر کیا فرما رہے ہیں؟ رسول نے فرمایا کہ اس کا مجھ پر ایک حق ہو جائے گا۔ اس کا حق کیا ہوگا؟ کہ میں خود اس کی زیارت کو آؤں گا۔ سونے کو خالص کیسے کیا جاتا ہے؟ جب تک سونا جو ہے آگ کی تپش کو برداشت نہیں کر لیتا، آگ کو جو ہے بہت ہائی ٹیمپریچر تک جب اسے لے جایا جاتا ہے تب اس میں سونے کو جو ہے خالص کیا جاتا ہے، یعنی اس ہائی ٹیمپریچر سے جو ہے سونے کو گزرنا پڑتا ہے، تب جا کر وہ کبھی جو ہے پیورٹی اس میں آتی ہے، تب جا کر وہ کہیں جو ہے 100% یا 99.999% جو پیورٹی کہی جاتی ہے سونے میں وہ تب پائی جاتی ہے۔ رسول خدا فرما رہے ہیں میں روز قیامت اسے گناہوں سے اس طرح سے خالص کر دوں گا جیسے سونے کو جو ہے آگ میں جلا کر خالص کیا جاتا ہے، اور اسے وہ مقام عطا فرماؤں گا جسے الفاظ بیان کرنے سے قاصر ہے۔ یہ رسول فرما رہے ہیں کہ میرے الفاظ بھی اس کے درجے کو، اس کی منزلت کو بیان نہیں کر سکتے۔ میں خود اس زائر حسن کی زیارت کو روز قیامت جاؤں گا اور اس کے لیے شفاعت کروں گا اور اسے گناہوں سے خالص کر دوں گا حتیٰ کہ میں اسے جنت میں نہ داخل کروں۔ یہ دوسری شخصیت جو جنت البقیع میں مدفون ہے۔ اور تیسری شخصیت کون؟
جسے صاحب آل زبور کہا گیا، جو تمام سجدہ کرنے والوں میں سب سے زیادہ سجدہ کرنے والا کہلایا۔ یعنی ہمارے چوتھے آقا و سید و سردار امام علی ابن الحسین علیہ السلام سے روز محشر جب ہوگی تو ایک مرتبہ خدا بند عالم کی ندا آئے گی، این زین العابدین، تمام عبادت گزاروں کی زینت کہاں ہے؟ اور اس وقت تمام اہل محشر یہ منظر دیکھیں گے کہ ایک نور کا پیکر ان صفوں کو چیرتا ہوا جو ہے عرش کے سامنے جا کر کھڑا ہو جائے گا، مقیم ہو جائے گا، اور اس کے بعد فرمائے گا انا زین العابدین۔ وہ شخصیت جسے عبادت گزاروں کی زینت کہا گیا، وہ شخصیت جنت البقیع میں دفن کی گئی۔ اور کون ہے جنت البقیع میں جسے دفن کیا گیا؟ ہر جنت البقیع میں دفن جتنے ائمہ علیہ السلام ہیں، 4 ائمہ معصومین علیہ السلام، نہ ان کی تعداد زیادہ نہ کم بتائی گئی، لیکن ان کی زیارت کو جو ہے اس پر حد کو ختم کرنے کے لیے، اختتام دینے کے لیے حکم آیا گیا ہے۔ کتنی کوششیں کی گئیں کہ تمام انوار خدا کو بجھا دیا جائے، لیکن ان کی تمام کوششیں بیکار ہوتی رہیں۔ آخری شخصیت ائمہ علیہ السلام سے جو کہ وہاں پر مدفون ہے، جو مثل عقل کل ختم الرسل ہے، یعنی ہمارے 5ویں آقا و سردار باقر العلوم امام محمد باقر علیہ السلام۔ کون ہے یہ؟ جس کے لیے رسول اکرم فرماتے ہیں کہ اے جابر، تم میرے 5ویں فرزند تک حیات پاؤ گے، اور جب تم ان کے دور کو پا لینا، اے جابر میرا سلام ان کو پہنچا دینا۔ جابر وہ باقر العلوم ہوں گے، تمام علوم، تمام علموں کو شگافتہ کرنے والے، علوم النبیین کا شگافتہ کرنے والے۔ کیا ہے یہ علم؟ ایک نبی کا علم کتنا ہوتا ہے؟ تمام نبیوں کا علم کا جو شگافتہ کرنے والا ہو، ایک نبی کا علم کتنا ہے؟ ایک نبی، سب سے پہلے نبی، سب سے پہلے انسان جو ابو البشر ہیں، حضرت آدم کا علم کتنا تھا؟ خداوند عالم قرآن کریم میں فرماتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور اس نے حضرت آدم کو تمام اسماء سکھا دیے، تمام اسم جو تھے وہ سب کے سب وہ علم ان کا عطا فرما دیا حضرت آدم کو۔ تو آپ سوچئے کہ جو وارث آدم ہے، حضرت نوح ہے، ان کا علم کتنا ہوگا؟ کہ خداوند عالم علم میں اضافہ کرتا رہتا ہے۔ وارث آدم کا علم کتنا ہوگا؟ حضرت نوح کا علم کتنا ہوگا؟ حضرت عیسیٰ کے پاس کتنا علم ہوگا؟ اور کون سا اسم اعظم حضرت عیسیٰ کے پاس ہوگا جو کہ ایک نابینا کو بینائی عطا کر دے، جو کہ کوڑ کے مریض کو، جس کا آج تک جو مرض لا علاج ہے، جس کے لیے آج تک کوئی کیور انسان نہیں ڈھونڈ سکا ہے، اس کوڑ کے مریض کو جو ہے وہ اس مرض سے اسے نجات دلائے، ایک مردے کو اللہ کی سے جو ہے زندگی عطا کرتے، وہ کیسا علم رکھتا ہو؟ اور کیا علم سینے پیغمبر میں خداوند عالم نے اتارا ہوگا کہ جو قرآن ایک وقت میں، جو قرآن اللہ تعالیٰ نے 23 سال میں رسول اللہ لوگوں کے درمیان اسے ایک شب قدر میں رسول کے قلب مطہر پر اس طرح سے اتار دیا کہ رسول کے قلب مطہر نے اسے قبول کر لیا اور اپنے سینے میں سما لیا۔ لیکن وہی خداوند عالم فرماتا ہے پہاڑوں کے لیے، جو تمہیں پہاڑ نظر آتے ہیں مستحکم، قوی، مضبوط، اپنی جگہ سے ہلنے نہ والے، جس کو اللہ بنایا ہی اس لیے تاکہ وہ زمین کو ٹھہراؤ دے سکے، وہ میخوں کے طور پر خداوند عالم نے جن پہاڑوں کو بنایا، ان پہاڑوں کی خداوند عالم فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کر دیتے تو تم دیکھتے کہ کیسے اللہ کے خضوع خشوع میں، اللہ کے خوف سے کس طرح سے تمہیں پھٹتے اور گرتے ہوئے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ جو پہاڑ اس قرآن کو اپنے اندر تحمل نہ کر سکے، لیکن خداوند عالم کے حبیب کا سینہ، وہ قلب مطہر، اس کو اپنے اندر سما لے،
اس کے پاس کتنا علم ہوگا. اور امام کے لیے، ہمارے 5ویں امام کے لیے یہی رسول فرما رہے ہیں، یہ علوم النبیین کو شگافتہ کرنے والے ہوں گے. اے جابر ان کو میرا سلام پہنچانا. جب یہ دور آیا تو بتاتے ہیں کہ جابر ابن عبداللہ انصاری جب امام کو نابینا ہو چکے تھے، آنکھوں سے بینائی جا چکی تھی، لیکن جو چال تھی ان کی، جو جس طرح سے چلنے کا ڈھنگ تھا، جس طرح سے قدم رکھنے کا ڈھنگ تھا، اس سے پہچان گئے کہ یہی وہ میرے آقا اور سید ہیں جو جانشین رسول ہیں، جن کو سلام پہنچانے کے لیے جو ہے رسول خدا نے مجھے حکم دیا تھا. ایک مرتبہ ابن امام کی بارگاہ میں آ کر سلام پیش کرتے ہیں رسول اللہ کا، اور جیسے ہی سلام پیش کرتے ہیں امام جو ہے ان کے سلام کا جواب دیتے ہیں. لیکن سلام کا جواب دینے کے بعد امام نے کیا فرمایا؟ امام نے جابر سے یہ فرماتے ہیں کہ اے جابر اب اپنی وصیت تیار کرو، اب اپنی وصیت تیار کرو. ایک مرتبہ جابر کو سمجھ نہیں آتا، وہ حیران ہو جاتے ہیں، مولا یہ ابن رسول اللہ یہ کیا ہوا؟ آپ ایسی بات مجھ سے کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ ایسا کیوں فرما رہے ہیں مجھ سے؟ امام کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ امام یہ بتانا چاہ رہے ہیں اے جابر تمہیں زندگی فقط اس لیے خداوند عالم نے اتنی طولانی عطا کی تاکہ تم میرے جد، میرے دادا کا جو ہے، میرے نانا کا جو ہے مجھے سلام پہنچا دو. صرف مجھے ان کا سلام پہنچانے کے لیے تمہیں اتنی طولانی زندگی عطا کی گئی، تمہیں زندہ رکھا گیا. یعنی یہ کون شخصیت ہوگی جس کو سلام رسول کا پہنچانا اتنا اہم تھا، اتنا ضروری تھا؟ یہی وہ شخصیت جو کہ جنت البقیع میں جو ہے موجود ہے، جو جنت البقیع میں جو ہے دفنائی گئی ہے. جب جابر نے سلام پہنچا دیا تو جواب آیا کہ واللہ جو کچھ ہو چکا ہے، جو کچھ ماضی میں ہو چکا ہے اور جو کچھ روز قیامت تک ہونے والا ہے، میں وہ سب جانتا ہوں. یعنی یہ امام باقر علیہ السلام جابر ابن عبداللہ انصاری سے کہیں. عزیزان محترم، بس مجھے مجلس کا اختتام کرنا ہے اور مصائب کے مرحلے پر آنا ہے. عزیزان محترم، یہ وہ ائمہ علیہ السلام جو کہ جنت البقیع میں مدفون کیے گئے. ایک روایت کے مطابق ایک وہ بھی ہے جس نے نہ جانے کتنے مصائب دیکھے، نہ جانے کتنے ظلم دیکھے، کہ یہ بی جو ہے جب ان کے بابا کی رحلت ہو گئی تو جب مصائب پڑھا کرتی تھی تو اسی طرح سے جو ہے مصائب آ کر مرثیہ اس طرح سے پڑھا کرتی تھی کہ اے بابا آپ کے جانے کے بعد ایسے مصائب ہم پر ٹوٹے ہیں، ایسے مصائب ہم پر آ پڑے بابا کہ اگر دن کی روشنی پر پڑتے تو تاریک راتوں میں بدل جاتے. عزیزان محترم، ذرا ہم غور کریں کہ یہ کیسے مصائب بی پر ٹوٹے ہوں گے. ہاں، اپریل 1925 کا وہ منحوس دن تھا جب چشم فلک نے ایسی صبح دیکھی جہاں 10,000 سے زائد صحابہ کرام جس جنت کے ٹکڑے میں مدفون ہیں، جہاں اہل بیت رسول کی قبریں ہیں، جہاں ائمہ اطہار کی قبریں ہیں، جہاں اولیاء خدا کی قبریں ہیں، جہاں علماء کے پاکیزہ نفوس آرام فرما رہے ہیں، وہاں بلڈوزر لائے گئے، وہاں بیلچے لائے گئے، اور ایک ہی دن میں جنت البقیع کا وہ جنت کا ٹکڑا ایک ویران ملبے کے ڈھیر میں تبدیل ہو. ہاں عزاداران اتنا مقدس وہ جنت البقیع ہوا کرتا تھا، خدا کے رسول کے قدموں نے جس کی خاک کو بوسا دیا تھا، اور اتنا باعظمت کہ رسول کی نگاہیں اس پر بار بار آ کر ٹھہر جاتی تھی. اتنا عظیم جہاں قبے اور گنبد ہوا کرتے تھے وہ آج ایک چٹیل میدان میں تبدیل ہو چکا ہے.
جہاں رسول اکثر سلام کے لیے زیارتیں پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے. خاک ہے لیکن جس کا نور کسی آفتاب سے کم نہیں، جو رسول سے محبت کرتے ہیں اور جو ان سے انسیتے تھے، جو ان کے چاہنے والے تھے، جو ان کے اہل بیت کے چاہنے والے تھے. ایسے افراد وہاں پر مدفون ہیں، ایسی عظیم ہستیاں جس کے لیے رسول کبھی اپنے لال حسن کے لیے جو فرما گئے کہ سید شباب اہل جنہ، یہ جوانان جنت کے سردار ہیں، وہی حسن سبز قبا کو زہر دیا گیا، اور ایسا زہر دغا دیا گیا کہ جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے منہ سے ظاہر ہوتے تھے، دہن مبارک سے باہر نکلتے تھے. حسن مجتبیٰ جس کا پہلا اور آخری جنازہ تھا، جو 2 مرتبہ اٹھایا گیا، اور جو ایک مرتبہ امام حسین اس جنازے کو لے کر واپس آئے ہیں تو جناب زینب کبریٰ سے کہنا شروع کیا، اے میری بہن، اے میری ماں جائی، ذرا اس جنازے سے تیر نکالنے میں میری مدد کرو. جب تیر نکال رہے تھے تو روتے جاتے تھے، گریا کرتے جاتے تھے. مرتبہ جناب زینب نے عرض کیا، اے میرے ماں جائے، اے میرے حسین، آپ کیوں روتے ہیں؟ کیا اپنے بھائی کی رحلت پر روتے ہیں؟ امام نے فرمایا، نہیں اے زینب، آج تمہیں اجازت ہے کہ تم ان تیروں کو نکال سکو، لیکن کل میرے تیر نکالنے کی اجازت نہ دے گا. ارے وہ شہید سجاد جو 11 محرم کو جب ایک مرتبہ انہیں مقتل سے گزارا جا رہا تھا، ایک مرتبہ کہا جاتا ہے، کچھ روایتیں بتاتی ہیں کہ جناب زینب کبریٰ نے اپنے آپ کو اونٹ سے گرانا چاہا، اس لیے کہ خدشہ تھا کہ کہیں میرا یہ لال جو ہے، اس کی روح دنیا سے پرواز نہ کر جائے. 35 سال اپنے بابا کو روتے رہے. کبھی قصاب کو دیکھتے تو زور زور سے گریا کرنے لگتے، کبھی وضو کے لیے پانی آتا تو وضو کا پانی مضاف ہو جاتا، کبھی کھانا لایا جاتا تو وہ کھانا خراب ہو جاتا تھا، اتنا روتے. اور ہمارے 5ویں امام جو جنت البقیع میں دفن، جنہوں نے جب اس دنیا سے رحلت فرما رہے تھے، مرتبہ اپنے لال امام صادق علیہ السلام کو بلا کر وصیت کی، میرے لال 10 سال مینا میں میرے غریب جد حسین کی مجلس کراتے رہنا. میں ان کے لیے جو ہے یہ درہم اپنے پیچھے چھوڑے جا رہا ہوں، وہاں مجلس کراتے رہنا. اس غریب حسین کے لیے ہر ایک روتا رہا. امام صادق، ان کے ایک صحابی تھے فضیل ابن یسار، جو روز ان سے ملاقات کے لیے آیا کرتے تھے. ایک روز ان سے ملاقات کے لیے نہیں آئے. جب دوسرے روز آئے تو امام نے سوال کیا کہ اے فضیل، تم کل نہیں آئے ملاقات کرنے؟ فضیل کہتے ہیں کہ ہاں مولا، اس لیے کہ میرے گھر مجلس تھی. امام صادق فرماتے ہیں، اے فضیل، تمہیں کیا لگتا ہے کہ ہم وہاں موجود نہیں تھے؟ تو فضیل کہتے ہیں، مولا آپ موجود تھے. امام فرماتے ہیں، ہاں میں موجود تھا. جب بھی ہمارے جد حسین کی مجلس قائم کی جاتی ہے، جہاں بھی مجلس حسین برپا کی جاتی ہے، ہم ضرور وہاں آتے ہیں. پر فضیل نے سوال کیا، مولا آپ کہاں بیٹھے تھے؟ مولا فرماتے ہیں، میں جوتیوں کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا. فضیل کہتے ہیں، مولا آپ اندر کیوں نہیں آئے؟ امام فرماتے ہیں، اس لیے کہ میری غریب ماں فاطمہ، میری غریب جدہ فاطمہ ان جوتیوں کے قریب بیٹھی. آج ہم وارث اعظم صاحب ازا کو اس تحریک دن کا پرسہ دینا چاہتے ہیں. یا صاحب الزمان، یہ منظر تو آپ کے سامنے تر و تازہ ہے. آپ نے خود اپنے چشم مبارک سے ان روزوں کو ڈھائے جاتے ہوئے دیکھا ہے. مولا آپ کو کس کس کا پرسہ پیش کرے؟ ہم سب سے پہلے مولا آپ کو آپ کی جد رسول اللہ کا پرسہ پیش کرتے ہیں، جنہیں زہر دے کر اس دنیا سے رخصت کر دیا گیا، لیکن جب اس دنیا سے جا بھی رہے تھے تو ایک مرتبہ اپنے میوہ قلب کو بلا کر ایک وصیت کی اور کچھ کانوں میں کہا. کیا کہا تھا کانوں میں؟ رسول فرماتے ہیں کہ میری بیٹی
سب سے پہلے جو مجھ سے آ کر ملاقات کرے گا وہ تم ہوگی۔ اللہ اکبر، اپنی ہی بیٹی کو اس کی شہادت کی خبر دے رہے ہیں، اور جب خبر دے رہے ہیں تو کیا یہ نہیں جانتے تھے کہ جب یہ امانت واپس لوٹائی جائے گی، جب یہ امانت واپس ملے گی تو اس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہوں گی، اس کے شکم میں محسن شہید ہو چکا ہوگا، علی کی گردن میں رسی بندھ چکی ہوگی۔ عباد رسول، مصائب کا کیا سلسلہ ایسے بڑھا کہ گھر کا گھیراؤ ہوا، اور ایک مرتبہ فرزند رسول نے، قلب رسول نے، یعنی بطول نے ایک آواز بلند کی، السلام علیکہ یا بتا یا رسول اللہ، اہکذا یفعل بنتک و حبیبتک، یا رسول اللہ، اے میرے بابا آپ پر سلام ہو، کیا یہی سب کچھ آپ کی بیٹی اور آپ کی چہیتی کے ساتھ دیکھنا تھا؟ عزیزان محترم، یہ تو لوگوں نے جو حیات میں کیا وہ کیا، جو ستمگروں نے حیات میں کیا وہ کیا، لیکن آپ خود ذرا مجھے یہ بتائیے کہ جب بھی آپ کے کسی عزیز کی قبر پر اگر کوئی گندگی کر دے، اگر آپ کے عزیز کی قبر پر کوئی پتھر پھینکے یا کچھ اس طرح کا کام کرے، آپ برداشت کریں گے؟ کوئی اپنے گھر کے، کوئی اپنے عزیز کے، کوئی اپنے دوست کی قبر پر ایسا ہوتا تو دیکھنا برداشت نہ کر سکے گا، اگر اسے سننے میں آئے تو غصے میں انسان نکل جائے گا، اس کی جان لینے پر آمادہ ہو جائے گا۔ لیکن عزیزان محترم، آج ہم قبرستانوں کو جاتے ہیں، ہم لاک ڈاؤن کی بات نہیں کر رہے ہیں، لیکن لاک ڈاؤن کے علاوہ بھی شاید آج کے اس لاک ڈاؤن میں شاید ہم میں سے جن کے گھروں میں انتقال ہو رہے ہیں، خداوند عالم ہر ایک کو طولانی زندگی عطا فرمائے، اور کم از کم ہمیں اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں جو ہے اپنے گھر میں اپنے عزیز و اقربا کا انتقال دیکھنا نصیب نہ فرمائے، کہ اگر کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اس وقت جب آپ قبرستان پر جاتے ہیں، جب قبروں پر جانا چاہتے ہیں، تو کبھی آپ کو کوئی روکنے ٹوکنے والا ہوتا ہے؟ کبھی آپ نے کسی قبرستان پر تالا لگا ہوا دیکھا؟ ارے لیکن یہی جنت البقیع ہے، جہاں کوڑے لے کر پہرے دار ہر وقت گھومتے رہتے ہیں، ہر وقت اس کا گھیراؤ کیے رہتے ہیں، جہاں قبر پر جانے کی اجازت نہیں ہے، جہاں پر سلام کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور جہاں تمام مستورات کے لیے ہر طریقے سے ان قبروں کو دیکھنا، ان پر نگاہ ٹھہرانا، ان کو سلام کرنا بند کر دیا گیا۔ ارے وہیں سامنے رسول کا مزار ہے، اس پر ایک ہرا گنبد ہے، اور اتنی روشنی ہے رسول کے مزار میں کہ اگر ایک سوئی بھی گم ہو جائے تو وہ بھی نظر آ جاتی ہے، لیکن اسی کی اکلوتی بیٹی کا مزار اندھیروں میں پڑا ہوا ہے۔ ارے ایسے مصائب کہ بی بی جب اپنی زندگی میں فرمایا کرتی تھی، صبت علی المصائب، نہ زندگی میں چین لینے دیا اور نہ اس کی رحلت میں، اس کی شہادت میں اسے چین حاصل ہوا۔ بس آخری مرحلہ عزاداران محترم، ایک عالم کو میں نے سنا کہ وہ اپنی مجلس میں بیان کر رہے تھے کہ جب وہ زیارت پہ گئے تھے، مدینہ کی زیارتوں پر، جنت البقیع کی زیارتوں پر، تو انہوں نے ایک ایرانی عالم کو دیکھا۔ وہ ایرانی عالم جو ہے ایک مرتبہ جنت البقیع کی طرف نظر کرتا ہے، اور اس کے بعد رسول اللہ کے مزار کی طرف نظر کر کے کہتا ہے، یا رسول اللہ، ہمارے ایران میں آپ کا ایک فرزند آیا تھا، امام علی رضا ہمارے ایران میں آئے تھے، آپ نے دیکھا ہم نے کیسے ان کا استقبال کیا، کیسی شان و شوقت کا ان کا گنبد، ان کا مزار، ان کا روضہ بنایا۔ آج تمام عالم اسلام میں ان کا روضہ اس شان و شوقت کا حامل ہے۔ کیا شان و شوقت ہے یا رسول اللہ؟ پھر کہتے ہیں کہ اس عالم نے اس کے بعد کچھ خاموش ہو کر گریہ کرنا شروع کیا۔ ایک مرتبہ پھر اپنی نظر اٹھا کے کہتے ہیں کہ کاش کی آپ کی بیٹی وہاں آتی یا رسول اللہ، ہم اپنی بیٹیوں اور عورتوں کے زیورات
بیچ کر شاندار روزہ بناتے، آج مسمار ویرانے میں وہ کبھی اپنے اس بیٹے کو روتی ہے، کبھی بقی کے ائمہ کو روتی ہے، کبھی کربلا والے کو روتی ہے، کبھی کاظمین تو کبھی مشہد والے پر روتی ہے، کبھی اپنی غربت پر رویا کرتی ہے۔ ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار الہا، تجھے تیرے پاک اور قدوس ناموں کا واسطہ پروردگار، تجھے تیرے اسم اعظم کا واسطہ، تیرے خاص نام اللہ کا واسطہ بار الہا، تجھے تیرے حبیب اور اہل بیت اطہار کا واسطہ، ان معصومین علیہ السلام کا واسطہ جو جنت البقیع میں مدفون ہے پروردگار، تجھے فاطمۃ الزہراء اور ان کی ٹوٹی ہوئی پسلی کا واسطہ، اپنے آخری فرزند ظہور میں تعجیل فرما تاکہ وہ آ کر تمام مظلومین خصوصاً اپنے جد اور جدہ کے ناحق بہائے گئے خون کا انتقام لے سکے۔ بار الہٰ، غیبت کے دور میں ہم سب کو ایمان پر ثابت قدم رکھنا پروردگار، اس غیبت کے دور میں تمام غم اور آلام کو وقت کے ایمان سے درگزر فرما پروردگار، ہم سب کو اس مشکل وقت میں جہاں یہ لاک ڈاؤن بڑھتا چلا جا رہا ہے اور ہماری حالتیں متغیر ہوتی چلی جا رہی ہیں، پروردگار جلد از جلد جو نارملسی تھی پروردگار اسے لوٹا دے اور اس وبا کو ہمارے درمیان سے اس طرح سے خارج، اس طرح سے نیست و نابود کر دے جس طرح سے اچانک سے یہ وبا ہمارے درمیان پھیل گئی۔ بار الہٰ، جو بھی مومنین اور مومنات اور مسلمین اور مسلمات اور معصوم ہیں، جو بھی جتنے بھی عالم جتنے بھی محبان اہل بیت علیہ السلام سے بیر نہیں رکھتے ہیں، دشمنی نہیں رکھتے ہیں پروردگار، اگر اس مرض میں مبتلا ہیں تو جلد از جلد انہیں شفائی کاملہ سید الساجدین کے صدقے میں عنایت فرما، جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں پروردگار اس مرض کو جھیل نہ سکے، اس مرض کا تحمل نہ کر سکے پروردگار، اگر مومنین اور مومنات تھے اور تیری حقیقی عبادت گزار تھے پروردگار، ان کی قبروں پر اپنی رحمت کی بارش نازل فرما بار الہٰ، ہمیں سے جو بھی دوسرے امراض میں دوسری بیماری میں مبتلا ہیں ان سب کو بھی شفاء کاملہ اور عاجلہ عنایت فرما بار الہٰ، ہم سے جو بھی گناہ سرزد ہو گئے ہیں بار الہٰ، ماہ رمضان ہمارے درمیان سے گزر چکا، اس کی تمام برکتیں ہم سے چھن چکی ہیں، اس کی تمام نعمتیں جو تو نے ہم پر نازل فرمائی تھی ہم سے چھن چکی ہیں پروردگار، شاید ہماری کمر، شاید ہماری پیٹھ جو ہے دوبارہ گناہوں سے آلودہ ہو چکی ہے، خم ہو چکی ہے پروردگار، ہم جو بھی چھوٹی موٹی عبادتیں تیری خدمت میں پیش کرتے ہیں، جو یہ مجالس عزا بجا لائی جا رہی ہیں پروردگار، وہ فرش عزا تو نہیں ہے پروردگار، لیکن ہم اپنی طرف سے جو بھی چھوٹی کوشش کر رہے ہیں پروردگار، ہماری طرف سے ان تمام مجالس عزا کو، ان خدمات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عنایت فرما پروردگار، ہم سب کو جلد از جلد حج اور زیارت معصومین علیہ السلام سے، خصوصاً امام حسین کی زیارت سے اور جنت البقیع کی زیارت سے مشرف فرما، جلد از جلد جنت البقیع کے تمام روزوں کی تعمیر ہونا نصیب فرما، ان کے لیے تمام جو راستے ہیں ہموار فرما، امام کے ظہور کے جلد ہونے پروردگار راستوں کو ہموار کر دے بار الہٰ، ہم سب کو امام کے حقیقی منتظرین میں، ان کی کنیزوں میں، ان کے چاہنے والوں میں، حتیٰ کہ ان کے شیعوں میں جگہ عنایت فرما پروردگار، ہم سب کو ان کے ظہور کا زمانہ دیکھنا نصیب فرما، ہمیں سے جو بھی رزق کے لیے پریشان ہیں، خصوصاً آج کے اس دور میں، آج کے ان حالات میں بہت سارے لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں پروردگار، جلد از جلد ہر ایک کو حلال وسیع اور طیب رزق عطا فرما بار الہٰ، ہم سب کو اس دنیا میں اور آخرت میں نمایاں کامیابی اور کامرانی عطا فرما، ہمیں زندگی عطا فرما اہل بیت علیہ السلام کی محبت پر، اور ہماری وفات ہو پروردگار، ہمارا انتقال ہو تو اہل بیت علیہ السلام کی محبت پہ، اور ہمارے تمام برزخ کے عالم کو اور روز قیامت کے تمام عالم کو، ان خوفناک عالم کو پروردگار ہمارے لیے سہل و آسان فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے تمام مرحومین مومنین اور مومنات کو ایصال فرمائیں۔
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. الہ ان سوروں کو پارہ امام جہردہ معصومین علیہ السلام، تمام شہداء اسلام خصوصاً جنت البقیع میں جتنے معصومین مدفون ہیں پروردگار، ان کی ارواح مقدسہ کو نذر فرماتے ہوئے کل مرحومین مومنین اور مومنات کی ارواح کو ایصال فرمایا۔ بار الہ جو بھی گناہ سرزد ہو گئے، ہم سے جو بھی گناہ سرزد میں ہیں، محبت اہل بیت علیہ السلام کے طفیل میں ہم سب کے گناہوں کی مغفرت فرما، ان کے اعمال صالحات کو آخری حجت کی محبت میں قبول فرما، ان کی قبروں پر اپنی رحمت کی بارش نازل فرما، تمام برزخ کے مرحلوں کو ان کے لیے سہل و آسان فرما، ان کی ارواح کو جلد از جلد باج السلام پہنچا کر انہیں سعادت نصیب فرما، روزے حساب پر ہمارے اعمال نامے ہمارے داہنے ہاتھ میں عطا فرما، اور ہم سب کو اپنے جوار رحمت میں جوار معصومین علیہ السلام میں اعلیٰ علیین میں قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ماتم حسین. خواہر فردوس. خواہر فردوس پلیز نوحہ شروع کیجیے. آپ کا مائکروفون میوٹ ہے. ریڈی ہو اچھا. یا زہرا 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 یا زہرا، آدھی رات کی تاریکی میں لے کر چشمے تر میرے مولا جاتے ہیں قبر زہرا پر، ہائے کرے امام زمانہ کرے زہرا پر، یا زہرا 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 یا زہرا، سر کو جھکا کر قبر پہ آ کر روتے رہتے ہیں، چھپکے چھپکے جانے کیا کیا مولا کہتے ہیں، صحبت علیہ کی ہے صدائے مرقد کے اندر، یا زہرا 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 یا زہرا، خیبر کے پردے میں ہوں محرومی تو دیکھے، دادی اپنے پوتے کی مظلومی تو دیکھے، دادی میری آنکھوں میں ہے شام کا ہر منظر، یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا
زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا. ایک شکستہ پہلو کی آواز میں کیا ہے درد, عرش الہی کانپ رہا ہے چہرہ دیگر زر. اشک میں ڈوبی ہوئی مٹی ہوتے ہیں پتھر یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا. رات کی اوز ہے دن کی دھوپ کا ہے آزار یہاں, قبر کے اوپر سائے کا بھی کوئی نہیں تھا. جیسے زینب اور کلثوم کے سر پہ نہیں چادر یا زہرا 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 یا زہرا. بیٹی تیری قبر پہ اب تک کوئی نہیں سایا, جیسے تھا بے گور کفن کربل میں تیرا جایا. کہتی ہے بیٹی میں یہ قبر پیغمبر یا زہرا 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 یا حسین یا حسین یا حسین. سسٹر نہال فاطمہ. نہال فاطمہ نہیں ہے,